الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید مدلل مقدس لا ریب کتاب سورۃ بقرہ شریف آیت نمبر 83، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس پہ کل ہم نے مفصل گفتگو کی ہے۔ اگلا لفظ ہے وَذِي الْقُرْبَى، یعنی کہ جو قریبی ہیں، جو عزیز ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ رشتہ دار پہ خرچ کرنے کا اتنا اجر و ثواب ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو مسلمان ہونے کے ناطے اس کو ثواب ملے گا، دوسرا ثواب اس کو رشتہ داری کا ثواب ملے گا۔ سبحان رشتہ دار پہ خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک مسلمان ہونے کا اور دوسرا رشتہ داری کا، اس آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ باہر بھی آپ خرچ کریں وہ بھی ثواب ملے گا، لیکن وذی القربیٰ پہلا حق جو ہے، ایک عربی کا معقولہ ہے، وہ کہتے ہیں الحق للقریب ثم للبعید، الحق للقریب ثم للبعید، یعنی کہ پہلا حق جو ہے وہ قریبی کا ہے، پھر دوسرا حق اگلے کا۔ والیتامى، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یتیموں پر احسان کرو، یتیموں کے ساتھ بھی بلائی کرو، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ جو بندہ ایک یتیم کی پرورش کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں اس طرح رکھ لی، سرکار نے فرمایا وہ آدمی اور جس نے یتیم کی پرورش کی، ایک یتیم کی پرورش کی، نبی پاک سرکار نے فرمایا ہم دونوں ایسے ساتھ مل کر جنت کے اندر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جیسے یہ دونوں انگلیاں کوئی جدا نہیں کر سکتا، اسی طرح نبی پاک نے فرمایا کہ ہمیں بھی کوئی جنت جانے سے جدا نہیں کر سکتا۔ جو کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، نبیوں کے سلطان نے فرمایا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ جنت کے اندر اس کو لے جاؤں گا۔ سبحان۔ اور جو 3 یتیموں کی پرورش کرتا ہے، وہ آدمی ایسا ہے جیسا اس نے راہ فی سبیل اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا ہو، جیسا اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو، وہ آدمی ایسا ہے جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی، راہ فی سبیل اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا ہو۔ نبی پاک نے فرمایا ہم دونوں، اور پھر سنیے اگلی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، جس کے 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے اس کی اچھی پرورش کی ہو۔ آج لوگ بیٹی پیدا ہو جائے نا تو ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، بیٹا پیدا ہو تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، لیکن بیٹی پیدا ہو تو پھر چہرہ ہمارا
مرجھا جاتا ہے، بلکہ میں نے تو کچھ ایسے لوگ بھی بدبخت دیکھے ہیں جو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اگر اس دفعہ لڑکا نہ ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، ایک لڑکی پیدا ہو جائے، 2 پیدا ہو، 3 پیدا ہو جائے تو ان کا جو ہے نا چہرے کی رنگت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج کل دیکھ لیں آپ معاشرے کے اندر، اگر جو بابا ہے نا وہ بھی شادی کے لیے تیار ہے، نوجوان ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میری ایک شادی ایک میں اور کر لوں۔ ہاں جی، اکثر اوقات لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ میں 2 شادیاں کر لینا تو بڑا چنگا رہ جانا سے۔ دیکھیے، آپ گھر میں دوسری بیٹی تیسری بیٹی پیدا ہو جائے تو اس پہ آپ کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، تو شادیوں کی خواہش 4 کی رکھتے ہیں آپ۔ ہاں جی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا جو 3 یتیموں کی اور 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم دلوائے، سرکار نے فرمایا ایسے ہی سرکار نے دونوں انگلیوں کا اشارہ فرمایا، سرکار نے فرمایا ہم دونوں مل کر ساتھ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور مسکینوں کے ساتھ بھی سرکار نے فرمایا کہ حسن سلوک کرو، اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ جب بھی بات کریں تو بھلائی کے ساتھ بات کریں، اچھی بات کریں۔ اگلی بات ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ نماز جو ہے یہ ایسا فریضہ ہے، یہ رجب المرجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے، 27 رجب المرجب کو تیرے اور میرے آقا نبیوں کے سلطان معراج شریف میں تشریف لے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی جتنی بھی نعمتیں تھیں، بلکہ کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں جو جنت کی ہیں، وہ اللہ نے دنیا میں بھیج دی۔ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، یہاں بھیج دیا۔ جہاں میرے آقا تھے، اگر میرے آقا غار میں تھے تو قرآن غار میں آ گیا، اگر میرے آقا مکے کے بازاروں میں تھے تو قرآن وہاں آ گیا، اگر حضور مدینہ کے بازاروں میں تھے تو قرآن وہاں آ گیا، جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں وہاں قرآن آتا رہا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب میں نے بڑی بڑی نعمتیں جو تھیں وہ میں نے بھیج دی ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ میں نے آپ کو دینی ہے، ایک میں نے آپ کو تحفہ دینا ہے، تو وہ میں نے دنیا میں یہاں نہیں بھیجنا، لیکن میں نے وہ آپ کو عرش پہ بلانا ہے، وہاں آپ سے ملاقات بھی کرنی ہے اور آپ کو تحفہ بھی عطا فرمانا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تحفہ کون سا تھا؟ بولو بھی صحیح نا، نماز۔ جڑا ہے نا، نماز کی بات کریں تو آپ کی سبحان اللہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز وہ تحفہ کون سا تھا؟ نماز تھی۔ پھر 50 ملی حضرت موسیٰ علیہ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے عرض کی حضور میں یہ آزما چکا ہوں، یہ امت نہیں پڑھ سکتی، لہٰذا تشریف لے جائیے، عرض مروز کریے اور اس کو ذرا کم کروائیں۔ تو ہر چکر کے ساتھ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں معاف فرما دی۔ 9 چکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائے تو ہر چکر کے ساتھ 5 نمازیں معاف ہوتی رہی، لیکن آخر کار اللہ رب العزت نے دیکھیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی حضور ایک مرتبہ پھر جائیں، تو میرے کریم آقا نے فرمایا مجھے اب شرم آتی ہے، مجھے اب شرم آتی ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا میرے حبیب آپ یہ سن لیں میں نے آپ کو 50 عطا فرمائی تھیں، لیکن اب 5 رہ چکی ہیں۔ آپ کی امتی میرے بندے اور آپ کی امتی اگر یہ 5 نمازیں مسجد میں جا کر باجماعت پڑھتے رہیں گے، میں رب ان کو 5 نمازوں کا ثواب نہیں بلکہ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ فیصل آباد میں تقریر کر رہا تھا تو یہی میں نے روایت بیان کی، تو ایک آدمی کہنے لگا کہ کاش ایک چکر اور لگا لیتے، کاش ایک چکر اور لگا لیتے حضور۔ میں نے کہا حضور تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، حضور تو کیا کہہ رہے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اب میں پھر بھی واپس جاؤں۔ کاش کے لفظ تو بہت سخت ہے لیکن میں کہوں گا کاش ہمیں بھی تھوڑی سی آ جائے کہ مسجدیں تو بنا لی شب بھر میں،
ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ جو رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جھکتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس بندے کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دیتا۔ سبحان میں یہ آپ کو بارہا مرتبہ کہتا ہوں کہ رب کے جو اللہ رزق دیتا ہے اس کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اس کی بارگاہ میں جھکا جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رزق کے معاملے میں پکا کرتی ہے، رزق کے معاملے میں پکا کرتی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کے معاملے میں کل مفصل بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت میرے یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔